ایجوکیشن ریاستی فرض ہے کہ معاشرتی فرض ہے؟ پاکستان میں تین گورنمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنلی، فیڈرل گورنمنٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہے. اگر ہم ابتدائی ایجوکیشن کی بات کریں، سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کریں، کس گورنمنٹ کو یہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے یا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ ہم کیوں ابھی تک تمام بچوں کو ایجوکیشن تک رسائی نہیں دے سکتے؟ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ جو بچے ایجوکیشن تک ابھی ہم کو نہیں لا سکے ان کی تعداد ملینز میں ہے. اس میں جو بھی سروس ڈیلیوری کا کام ہے، وہ چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، وہ جب تک آپ اس کو اس کی رسپانسبلٹی لوکل گورنمنٹ تک نہیں دیتے اور اس کی ڈیسیژن میکنگ آپ یونین کونسل تک نہیں لے کے آتے، اس وقت وہ آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے. اگر ہم سلیبس کو بھی دیکھیں، اگر آپ پاکستان میں جب بھی ہم نے کوئی کام پالیسی لیول کا کرنا ہو، سب سے پہلے ہمیں اسکیجول 4 دیکھنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کون سے سبجیکٹس ہیں، سی سی آئی کے کون سے ہیں اور ریزیڈری کون سے ہیں. اب ایک ایسی فیڈریشن جو کہ بنیادی طور پہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ فیڈریشن ہے جس کی سینسٹیوٹیز ہیں، اس میں سلیبس سینٹرلائز ہو سکتا ہے؟ سلیبس جب آپ بناتے ہیں تو سلیبس میں جب تک اس کو بنانے میں ان لوگوں کا رول نہیں ہوگا جن کے لیے بن رہا ہے، تو وہ سلیبس کبھی بھی آپ کا نیڈ بیس نہیں ہوتا. جو سرکاری ادارے ہیں ایجوکیشن کے متعلقہ، بیوروکریسی کو انہیں لیڈ کرنا چاہیے یا ایجوکیشنسٹ کو لیڈ کرنا چاہیے؟ اب وفاقی حکومت کے اندر دیکھ لیں، اب صوبوں میں دیکھ لیں، اب تمام فیصلے جو ہیں وہ ہماری بیوروکریسی کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک بنیادی طور پہ 10 تھیمز میں کام کرتا ہے، جس میں ایک تھیم ہمارا سوشل پروٹیکشنز کا ہے. جب ہم سوشل پروٹیکشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کسی بھی ریاست کے لیے اور اس سے بڑھ کے کسی بھی معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. اب یہ دوسری بحث ہے کہ ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز کیا ہیں، ایک قوم نے کیسی ایجوکیشن حاصل کی ہے، ٹرانسفارمیٹیو سسٹم میں کیسے جا رہی ہیں. اب یہ پوری باتیں ایک نظام کے تحت ہوتی ہیں. ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہے، اس کو ریفارم ہونے کی کیسے ضرورت ہے، آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے تاکہ جو تعلیم کے ابتدائی ثانوی مقاصد ہیں وہ پورے کیے جا سکیں. اسی کے اوپر بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عابد گل صاحب ہیں، بنیادی طور پہ ایجوکیشنسٹ ہیں، جائکا کے ساتھ وابستہ ہیں. آج ہم پاکستان میں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر اور پاکستان میں ایجوکیشن کو کیسے عام لوگوں تک نافذ کیا جا سکتا ہے اس پہ بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا. سر تھینک یو ویری مچ. جی اب صاحب، آپ 3 دہائیوں سے ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہیں اور تھوڑا سا اپنے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ. مجھے پاکستان کے اندر ایجوکیشن پہ کام کرتے ہوئے، اب جیسے آپ نے کہا تقریباً 3 دہائیاں ہو چکی ہیں. میں نے ایجوکیشن پہ جو کام شروع کیا تھا ایک بہت لوکل لیول پہ، ایک کمیونٹی ورکر کے طور پر ایز اے والنٹیئر میں نے اس کام کو کیا 1996 میں، جب مجھے اپنے گاؤں میں لگا کہ کیونکہ میں جب گاؤں میں اپنے اسکول نہ ہونے کی وجہ سے دور جانا پڑتا تھا تو مجھے اس کا درد کا احساس تھا. تو جب میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو آئی وینٹ بیک ٹو مائی ولیج، اور وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا نان فارمل ایجوکیشن کا پروگرام شروع کیا. تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر میں نے بہت سارے جو نیشنل ادارے تھے ان کے ساتھ کام کیا، اور پچھلے کو 20 سال سے میں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، جس میں یونیسیف کے ساتھ کام کیا میں نے، یونیسکو کے ساتھ پاکستان کی ٹیچر ایجوکیشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پروگرام کے ساتھ، اور پچھلے 16 سال سے میں اب جائکا کے ساتھ ہوں. جائکا میں میرا جو بنیادی رول ہے وہ ہے کہ پاکستان میں کیسے ہم ایک الٹرنیٹیو لرننگ پروگرام یا سسٹم لا سکتے ہیں جو کہ ہمارے الٹریسی اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے چیلنج کو ایڈریس کر سکے. تو میں اس پروگرام کے تحت اس وقت 4 صوبوں میں اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک الٹرنیٹیو لرننگ سسٹم جو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لا سکیں جو کہ بچوں کو تعلیم تک رسائی ممکن بنے. چلیں اب ہم اپنے کویشچنز کا آغاز کرتے ہیں. ایجوکیشن ریاستی فرض ہے کہ معاشرتی فرض ہے؟ کیا دونوں کا مشترکہ فرض؟ یہ دونوں کا مشترکہ فرض ہے، کیونکہ اگر ہم توقع صرف ریاست سے یہ کریں کہ وہ ایجوکیشن دے تو یہ بھی ٹھیک مناسب نہیں ہے، اور ریاست اگر اپنا ایجوکیشن کا بوجھ سارا اتار کے معاشرے پہ ڈال دیتی ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ دونوں کا مشترکہ ہے. اگر آپ اس خطے کو دیکھیں جہاں پہ ہم موجود ہیں، تو ایک ٹائم تھا جہاں پہ ریاست یہ رول ادا نہیں کر رہی تھی بلکہ معاشرہ کر رہا تھا. تو اس وقت شاید ہم جو اس وقت کا دیسی نظام تعلیم تھا جو کہ معاشرہ خود چلاتا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کی ایجوکیشن تک رسائی بہتر تھی. پھر جب یہ صرف ریاست نے کرنا شروع کر دیا اور معاشرہ اس کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، تو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ اسکول ہمارا
کسی بھی گاؤں کے اندر ارریلیونٹ ہے، اس کی باؤنڈری اور معاشرے کا خاص آپس میں جوڑ نہیں ہے. اچھا، یہ پھر نہ ریاست کر سکتی ہے اس کو ایکسکلوسیولی، نہ معاشرہ کر جی سکتا ہے، بالکل دونوں ایسے کو مل کے کرنا ہوگا. ہی. یہی وہ پہلا پالیسی کویشچن ہے جہاں سے بحث کا آغاز ہوتا ہے، اور ابھی تک ہم یہی نہیں کلیئر کہ یہ کیا ایجوکیشن صرف ریاست نے دینی ہے، یا ریاست اس کو کس حد تک ریگولیٹ کرے، کتنا ڈی ریگولیٹ کرے، کتنا سینٹرلائز کرے، یا ریاست کا کردار کیا ہونا چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ اس بات پہ ہمارا کنسنسس ہے کہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ریاست کی جانب سے بالکل. لازمی آنی چاہیے، خاص طور پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے. اچھا، جب پھر ہم بات کرتے ہیں اداروں کی، تو سب سے پہلے ایز اے تھنک ٹینک وی جسٹ ایویلویٹ کہ اس کی لیجسلیٹو ورک کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، لیجسلیشن کیسی ہے. ظاہر پاکستان فیڈریشن ہے تو فیڈرل سبجیکٹ تو نہیں ہے، یہ پروونشل سبجیکٹس ہے. میں اسٹینڈرڈس کی بات نہیں کر رہا، میں ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستان میں جو ایجوکیشن کے اوپر لیجسلیشن کی ہے پروونشل اسمبلیز نے، یا فیڈرل جو ہماری اسمبلی ہے جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کی صحت کیسی ہے، اسٹینڈرڈس کیسے ہیں؟ اگر ہم اس کو لیجسلیشن کو دیکھیں، مطلب ڈیفینیٹ ہسٹری میں تو بہت زیادہ اس پہ لیجسلیشن ہوئی، لیکن اگر ہم لیٹسٹ جو 2-3 بڑی لیجسلیشن ہوئی ایجوکیشن کی، اور جس کی وجہ سے آج جو ہمارے حالات ہیں وہ ہے، تو ایک بڑی شفٹ ہوئی پاکستان میں جب 18th امینڈمنٹ کی گئی. تو اس میں 2-3 بنیادی ایجوکیشن کی لیجسلیشن پہ جو بڑے کام ہوئے، اس میں ایک کام یہ تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کو ڈیوالو کیا. اس سے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ مطلب اس کو وفاقی حکومت کے پاس بھی تھی، صوبوں کے پاس بھی صوبوں تھی، کے بس پاس تھی. کنکرنٹ ایکچولی. جی. تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے اس کو بیسیکلی یہ طے کیا کہ یہ صوبوں کے پاس سارا اختیار اس کا ہونا چاہیے. دوسرا جو ایک بڑا شفٹ آیا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کو فنڈامنٹل رائٹ ڈکلیئر کیا کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے ایجوکیشن دینے کی تمام بچوں کو 5 سے 16 سال کے. اس سے پہلے ایجوکیشن فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں آتا تھا. تو جو آرٹیکل 25A ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایڈ ہوا، تو اس کے رو سے اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن بیکم اے فنڈامنٹل رائٹ، جو کہ ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دے. اچھا، اس 18th امینڈمنٹ کے بعد کیونکہ یہ رول جب صوبوں کو ٹرانسفر ہوتا ہے، صوبے سے پہلے ایڈمنسٹریشن تو کر رہے تھے ایجوکیشن کی، اسکول بھی بناتے تھے اور کتابیں بھی بناتے تھے اور سارا چیزیں، لیکن اس کے بعد ان کا پالیسی والا رول بھی شفٹ ہو گیا، اسٹینڈرڈ سیٹنگ کا رول بھی شفٹ ہو گیا، اور بے شمار رول ایسے جو کہ وفاق کے پاس تھے. اب اس کی بیس پہ پروونسز کو اپنی لیجسلیشن کرنا تھی تاکہ ان رولز کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے اور اس کے مطابق اپنا پرفارم کر سکیں. انفارچونیٹلی اس میں ایک بڑا گیپ آیا. بہت سارے صوبوں نے تو انیشلی جس کو ہم کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ کہتے ہیں وہ لے کے آئے، اور اس کی بیس پہ انہوں نے کچھ لیجسلیشن کی، لیکن ایک لمبا پروسیس تھا اور جس میں بہت ٹائم لگا ہمیں ان رول کو لا کے لیجسلیشن کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں اس آئی سی ٹی میں اور چاروں پروونسز کے اندر جو کمپلسری ایجوکیشن کے لیے لیجسلیشن کی گئی تھی، اس کے لا ابھی تک کسی صوبے نے نہیں بنائے. اور اگر لا نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ امپلیمنٹیشن یہ پہلا گیپ ہے. جب آپ کی بنیاد ہی گیپ سے شروع ہو تو پھر آپ فل ان نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے بالکل. تو میں بھی اکثر یہ، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا سا کام کیا ہے ایجوکیشن ریفارمز پہ، تو اگر لیجسلیشن ہی نہیں ہے اور پھر کوالٹیٹیو لیجسلیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی فلیکسیبل لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ اگر اس کے نیچے آپ نے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کرنی ہے تو وہ ایوالونگ ہو، کیونکہ ایجوکیشن از آرگینک اور یہ تبدیل ہو رہی ہے ہر وقت. تو لیجسلیشن کے گیپس ہیں. اس کے بعد ہم دوسری بات کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا اگر ہم لگائیں فیڈرلزم کا، پاکستان میں 3 گورنمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنلی. فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور پروونشل گورنمنٹ ہے، اور لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہے. اگر ہم ابتدائی ایجوکیشن کی بات کریں، سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کریں، کس گورنمنٹ کو یہ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے یا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن پورے کا پرابلم اسی سوال کے اندر ہے. ہم کیوں ابھی تک تمام بچوں کو ایجوکیشن تک رسائی نہیں دے سکتے آپ کو، اور مجھے پتہ ہے کہ جو بچے ایجوکیشن تک ابھی ہم ان کو نہیں لا سکے ان کی تعداد ملینز میں ہے. اس میں جو بھی سروس ڈیلیوری کا کام ہے، وہ چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، وہ جب تک آپ اس کو اس کی رسپانسبلٹی لوکل گورنمنٹ تک نہیں دیتے اور اس کی ڈیسیژن میکنگ آپ یونین کونسل تک نہیں لے کے آتے، اس وقت وہ آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے. ساری دنیا نے، میں کیونکہ ایک جاپنیز ادارے کے ساتھ آج کل کام کرتا ہوں اور جاپان جانا بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایجوکیشن کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ان کے سب سے لوئسٹ لیول پہ ہے. اب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چیلنج کیا ہے اور اس کے سولوشنز کیا ہے. اگر وہ کسی کو ٹیچر رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، انفراسٹرکچر امپروو کرنا ہے، اور کچھ کوالٹی کے لیے انپوٹس دینی ہے، تو وہ سارے لوکلائز فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آج بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ
प्रोविंशियल लेवल पे होता है, और प्रोविंशियल लेवल पे आप दुनिया के ज़हीन तरीन आदमी बैठा दें इसकी गवर्नेंस को देखने के लिए, तो वो उसको नहीं मैनेज कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये ना फेडरल लेवल पे होने वाला है, ना ही प्रोविंशियल लेवल पे होने वाला है। ये लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का भी जो लोएस्ट लेवल है, उस लेवल पे इसकी डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा देखिए, अब ना लेजिस्लेशन हुई है क्वालिटेटिवली, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में एजुकेशन के बढ़ने के ऊपर जो हमें चूरन बेचा जाता है वो एक लिहाज से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल देखना है। अच्छा, जो हमारा तीसरा पार्ट है जिसके ऊपर हमने काम किया वो सिलेबस का है। जी, ना हमारे पास लेजिस्लेशन है, ना हमारा फेडरलिस्टिक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। अब तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन की, वो उसका सिलेबस है। अगर हम सिलेबस को भी देखें, अगर आप पाकिस्तान में जब भी हमने कोई काम पॉलिसी लेवल का करना हो, सबसे पहले हमें स्केड्यूल 4 देखना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सीसीआई के कौन से हैं और रेजिस्ट्री कौन से हैं। अब एक ऐसी फेडरेशन जो कि बुनियादी तौर पे एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड फेडरेशन है जिसकी सेंसिटिविटीज़ हैं, उसमें सिलेबस सेंट्रलाइज हो सकता है? सिलेबस सेंट्रलाइज्ड 3 वजह से नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अगर मैं देखूँ तो पहला तो आपने जो से कहा कि अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू हमारा जो आइन है उसके मुताबिक ये अब फेडरल का रोल नहीं है, ये सूबों का काम है। और अगर हम कोई एफर्ट करते भी हैं तो इसका मतलब है कि हम वो खिलाफ आइन कर रहे हैं उस रो से। दूसरा ये है कि सिलेबस और करिकुलम जो है ना, ये अब सारी दुनिया इसको लोकलाइज्ड करने जा रही है। इसको आप जब तक लोगों की नीड के साथ नहीं जोड़ते, इसको रेलेवेंट नहीं बनाते, आप वहाँ की कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक नीड के साथ, उस वक्त तक आपका ये रेलेवेंट नहीं रहता। तो जो करिकुलम या सिलेबस फेडरल लेवल पे बनता है उसके अंदर हम यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं। और यूनिफॉर्मिटी फिर ये करती है कि वो चाहे चित्राल हो, गवादर हो या थार हो, फिर हम उसी एक ही तरह के सिलेबस को लाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल इसका जो है वो मेरा ख्याल है कि वो भी मुनासिब नहीं है। तीसरी बात यह है कि सिलेबस जब आप बनाते हैं तो सिलेबस में जब तक उसको बनाने में उन लोगों का रोल नहीं होगा जिनके लिए बन रहा है, तो वो सिलेबस कभी भी आपका नीड बेस नहीं होता। तो हमारा जो एफर्ट की जाती है, वो चाहे आप फेडरल लेवल पे करते हैं या इवन जो अभी 2-3 पिछली एग्जांपल थी, हम सिंगल नेशनल करिकुलम वाली एफर्ट की, अभी नेशनल करिकुलम पाकिस्तान वाली एफर्ट्स भी है। इन सारों में भी वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कि शायद उस लोकल कंटेक्स्ट को नहीं समझते हैं। तो हम किसी हद तक पार्टिसिपेशन करवाते हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक उतनी नहीं होती है। ये जो एजुकेशन इमरजेंसी है, ये किस गवर्नमेंट को नाफिज करनी चाहिए? एजुकेशन इमरजेंसी तो डेफिनेट ये सूबों का काम है, क्योंकि रोल आप सूबों के पास आ चुका है। पाकिस्तान में किस गवर्नमेंट ने की है? अभी तो ये वफाकी हुकूमत ने की है इसको। तो जब ये एनॉमलीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और स्ट्रक्चरल, तो इसके बाद तो फिर रूम ही नहीं बचता नीचे एजुकेशनिस्ट के लिए या ब्यूरोक्रेसी के लिए कि वो अच्छी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के प्रोसेसेस करके प्रोग्राम्स बना के चीज़ें करें, क्योंकि ये इतनी बड़ी एनॉमलीज तो मैक्रो लेवल पे आ गई है ना। अभी तो हमने मिडिल मैनेजमेंट पे जाना है, फिर माइक्रो लेवल पे जाना है। तो व्हेन यू डोंट हैव अ करेक्ट स्टार्ट टू अ थिंग, हाउ आर यू गोइंग टू फुलफिल दैट गैप? अब मेरा ख्याल है ये जो स्ट्रक्चरल हमारे गैप्स हैं एजुकेशन की ओवरऑल डिलीवरी के अंदर और एजुकेशन के ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है इसके अंदर, उनको एड्रेस किए बगैर आप जो एजुकेशन को लोगों तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है। अब इन स्ट्रक्चरल चीज़ों को एड्रेस करके और उसके बाद अगर हम उसकी जो एजुकेशन की गवर्नेंस है और एजुकेशन की जो डिलीवरी के मैकेनिज़्म है उसके ऊपर आएंगे, तो शायद हम उनको बेहतर कर सकें। अब हम लोकल जितने डिलीवरी मैकेनिज़्म को बेहतर करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल गैप हमें सडनली एक ऐसे ट्रैक पे डाल देते हैं जो कि हमें फिर दोबारा उसी रिवर्स पे ले जाता है। मतलब सूबों ने एफर्ट करनी शुरू कर दी थी करिकुलम अपने बनाने की, मुझे याद है पोस्ट 18th अमेंडमेंट, लेकिन फिर अचानक हमें ख्याल आया कि नहीं, अब सूबों को नहीं, हमें करनी चाहिए। तो वो जो एफर्ट्स थी, मुझे याद है पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छा करिकुलम उस वक्त उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया। सडनली दे रिसीव ए मैसेज कि इसको आप साइड पे रख दें और देन यू हैव टू जस्ट Go वो for करिकुलम national, वो जो हाँ। उस पे चले जाए। तो वो फिर आपको जो स्ट्रक्चरल एड्रेस चीज़ें एड्रेस किए बगैर आप जब करते हैं, तो फिर वो बार बार हमें जो है ना डिट्रैक होते हैं। और वो हमारी सूरत हाल होती है कि वो जो मिल जाए तो पूछना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तो वो हम बार बार जो है ना, वो बेसिकली एक थोड़ा सा रास्ता तय करते हैं और फिर हमारा रिवर्स गियर लग जाता है उसकी वजह से। अच्छा, ये ज़रा आई थिंक वी आर नॉट एट टाइम्स कंफर्टेबल अबाउट आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो सरकारी इदारे हैं एजुकेशन के मुतल्लिका, ब्यूरोक्रेसी को उन्हें लीड करना चाहिए या एजुकेशनिस्ट को लीड करना चाहिए? ये बुनियादी रोल एजुकेशनिस्ट का है। सेक्रेटरी ऑफ अ डिपार्टमेंट शुड बी एन एजुकेशनिस्ट।
بالکل اس کو بھی ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ اس کے نیچے جو اسٹرکچر ہے نا اس میں ایجوکیشنسٹ کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل, کیونکہ ایجوکیشن کا جو فیصلہ ہے وہ جو بھی فیصلہ ہے وہ چاہے آپ کے کریکلم کا ہو, وہ پالیسی کا ڈیسیژن ہو, یا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کا, وہ ایجوکیشنسٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس جو اس سے پہلے چھوٹا موٹا اسٹرکچر تھا نا جس میں ایجوکیشنسٹ کا رول ہوا کرتا تھا, وہ بھی نہیں رہا. اب فیڈرل لیول پہ آپ دیکھیں, وہ ایک جب منسٹری تھی تو اسسٹنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر آتا تھا ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, پھر ڈپٹی ایجوکیشن ایڈوائزر بنتا تھا, جوائنٹ ایجوکیشن, اس کے اوپر بیوروکریسی کا رول ہوتا تھا, لیکن وہ بہت ایک اس لیول تک کا جس میں وہ اس کے بہت ڈیٹیلڈ انفلوئنس اس طرح نہیں کر پاتے تھے. اب وفاقی حکومت کے اندر دیکھ لیں, اب صوبوں میں دیکھ لیں, اب تمام فیصلے جو ہیں وہ ہماری بیوروکریسی کرتی ہے. اب بیوروکریسی کا مطلب میں اس کی قابلیت پہ شک نہیں کرتا, اور نہ ہی میں ان کی شاید سنسیئرٹی پہ بھی شک کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو کہ اس ایریا کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتا, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے یہاں پہ 1 سال سے زیادہ شاید نہیں گزارنا ہے, تو وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اتنا لانگ ٹرم فیصلہ نہیں ہوگا جو کہ ضرورت ہوتی ہے, اور شاید وہ اس کو اپنے اسٹیٹس کو اس کو چینج کرنا اس کو ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی. تو اس لیے اس کے اندر جو فیصلہ سازی ہے وہ چلو بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ 30 سال کا آپ کا تجربہ ہے, آپ کہتے ہیں بیوروکریسی کی کیپیسٹی پہ آپ کو شک نہیں ہے, لیکن ان کے سرکمسٹانسز اور انٹینٹ کے اوپر شک ہے. چلیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. تھوڑا بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے ایجوکیشن, کیونکہ ایجوکیشن وہ فراہم کر رہا ہے, اور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بہتر ایجوکیشن کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ سیکنڈری لیول تک کی ابھی بات کریں گے. کیونکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز اس طرح نہیں ہے کہ جو ایک ایویلویٹ کر سکیں ہمارا, مطلب ایک ابھی ایک بظاہر جو آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از ڈوئنگ بیٹر, کیونکہ آپ کے جو لرننگ آؤٹ کم ہے, جو ہم کریکلم کا کنٹینٹ کی ماسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ دے آر پرفارمنگ بیٹر, لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ مطلب میں اس کو آئیڈیل نہیں کہہ سکتا کہ وہ دے آر پرفارمنگ دی بیسٹ اور وہ اچھا کر رہے ہیں. پبلک سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ ان میں ڈکلائن آیا ہے. ایک ٹائم تھا کہ جب پبلک سیکٹر کے ادارے پریفرنس ہوا کرتے تھے اور وہاں پہ ایجوکیشن بہتر تھی, پرائیویٹ سیکٹر کا بہت کم رول تھا. اب جیسے ہی آپ کا پبلک سیکٹرز کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہوا ہے, وہ اس کا ڈیفینیٹلی آپ کے پاس چوائسیز جب آتے ہیں تو آپ کو وہ اسکول جو کہ جس کے بچے تھوڑے سے آپ کو بات چیت کرنے میں بہتر لگتے ہیں, یونیفارم میں بہتر لگتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں, تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ شاید بہتر ہوں گے, تو ہمارا سارا رول ادھر شفٹ ہونا شروع ہو گیا. اچھا, اس میں ایک پرسپیکٹو اس کا فزیکل آپریٹرس بھی ہے کہ جو واش رومز ہیں, جو واٹر ہے, جو کلینلینس ہے, جو مونٹیسری کلاسز میں اے سیز لگے ہیں, زیادہ اچھی فیسلٹیز ہیں جن کو عموماً ادھر مسنگ فیسلٹیز کہتے ہیں, اس کا رول زیادہ ہے. ابھی ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات نہیں کر رہے, یا اس سیکٹر کی بات نہیں کر رہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا زیادہ رول ہوگا. دیکھیں یہ کتنے اسکولوں کے پاس یہ ساری فیسلٹی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں. آج بھی اگر آپ سیکنڈری اسکولز دیکھیں مطلب پاکستان کے پورے, تو آپ کو پبلک سیکنڈری اسکولوں کا انفراسٹرکچر بہتر ملے گا ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. ایک مطلب میں بہت ایلیٹ اسکولوں کی بات نہیں کر رہا جن کا پرپز بلڈنگز ہوتی ہیں اور ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو میجورٹی پرائیویٹ اسکولز ہیں, اب اس میں ایک رینٹڈ بلڈنگ کے اندر ہم ایک کمپرومائزز سا انوائرمنٹ کے اندر ان کو بٹھاتے ہیں, اور پھر ہم مطلب جو بچے کو اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے, ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے, پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے, اس بچے کے پاس ایک اوپن ایریا ہونا چاہیے. ایک اسکول کی ڈیفینیشن کے جو پورا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے جو کہ اس کا سوشل اینڈ دونوں انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو, وہ پرائیویٹ اسکول زیادہ تر ہمارے وہ بھی فلفل نہیں کرتے. تو یہ ریزن نہیں ہے کہ وہاں پہ کیونکہ انوائرمنٹ اچھا ہے فزیکل تو شاید جاتے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر ود آل مسنگ فیسلٹی چیلنج, اسٹل ہمارے جو پبلک اسکولز ہیں ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہے اس میں.